بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء اکرام، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے عامہ پارہ کا سبق نمبر 50 پیش کیا جا رہا ہے، جس میں سورۃ الفجر کی آیت نمبر 15 سے لے کر 20 تک بیان کی جائیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ عزیز طلباء اکرام، ترجمہ سن لیجئے گا۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، پس جب انسان کو اس کا پروردگار آزماتا ہے، اس پر اکرام و انعام کرتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری عزت بڑھا دی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب اس کو اس کے رب نے آزمایا، یعنی اس کی روزی اس پر تنگ کر دی، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری توہین کر دی۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم لوگ یتیم کی قدر نہیں کرتے، ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور ایک دوسرے کو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور میراث کا مال جو ہے سمیٹ سمیٹ کر کھا جاتے ہو، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہو۔ ابتلا جو ہے یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی ہے، باب افتعال، اس کا معنی ہے آزمانا، اور اگر اس کو مجرد میں استعمال کریں، بلا یبلو بلون و بلاء، اس کا مطلب بھی ہے آزمانا۔ اکرم، یہ باب افعال سے فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب عزت کرنا، اور باب نصر سے جو ہے اس کا معنی ہے صاحب عزت ہونا۔ نعم، یہ باب تفعیل سے فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب خوشحال کرنا، انعام کرنا، اور نعم الرجل باب سمع سے معنی ہے اس کا نعمت والا ہونا۔ قدر، یہ فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اور اس کا معنی ہے قدر علیہ تنگی کرنا۔ رزق جو ہے اسم ہے، روزی کا نام ہے۔ اہانن، یہ باب فعال سے صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی بے تکریمی کرنا، توہین کرنا۔ الیتیم، یہ صیغہ صفت ہے جو اس کی جمع یتام آتی ہے، اور باب کارما سے جو ہے اس کا معنی ہے یتیم ہونا۔ لا تحاضون، تحاضون، یہ لا تحاضون فعل مضارع منفی صیغہ جمع مذکر حاضر، اس کا معنی ہے ایک دوسرے کو
ترغیب دینا. اصل میں یہ تتحاضون تھا تو ایک تا کو حذف کر دیا. طعام یہ مصدر ہے باب سمع سے طعام یطعم، لیکن یہاں پر طعام بمعنی اطعام ہے. طعام یطعم کھانا کھانا، لیکن جب اس کو باب افعال میں لے جائیں گے اطعم یطعم اطعاما تو یہ کھانا کھلانا، کھانا دینا. مسکین جو ہے یہ صیغہ صفت ہے، اس کی جمع مساکین آتی ہے. مسکین اس نادار شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. توراث، توراث جو ہے یہ میت کے ترکہ کو کہا جاتا ہے، میت کا چھوڑا ہوا مال. اور یہ باب سمع سے حاسبہ سے وارثہ یرث ورثاً و تراثاً معنی ہے وارث ہونا. تو یہاں پر بھی گویا کہ جو ہے تا جو ہے واو سے تبدیل ہو کر آئی ہے. اصل میں یہ وراثن تھا تو اس سے تراثن بنایا گیا. لما یہ مصدر ہے باب نصر سے لما یا لم، کسی چیز کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا. اور جمع یہ بھی مصدر ہے اور اس کا معنی ہے کسی چیز کا زیادہ ہونا. جمع یا جم جمن بہت زیادہ ہونا. امر ثالث تفسیر کا بیان. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ. عزیز طلبہ، اس سے پہلی آیات میں جو ہم نے اس سے پہلا سبق پڑھا، اس میں جو ہے سابقہ میں سے بعض پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نزول عذاب کا ذکر تھا. تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ کفار جو ہے وہ اس کو دیکھ کر عبرت پکڑتے ہیں اور اعمال سیئہ سے پرہیز کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اس طرح نہیں کیا. ان آیات کے اور ان کے جو احوال ہیں، ان کے احوال کو دیکھنے کے باوجود بھی یہ لوگ انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اور اسی طرح کے اعمال اختیار کیے ہوئے ہیں جو عذاب کا باعث ہیں. اور ان کے اندر جناب صرف دنیا کی محبت ہے، باقی آخرت ان کا مطمع نظر نہیں ہے. تو ان کفار کی جو دو حالتوں کو ذکر کیا ہے. پہلی حالت فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہ آدمی پر جب اس کا اللہ پروردگار آدمی کو آزماتا ہے اور اس کو ظاہراً اعزاز و اکرام اس پر کرتا ہے، یعنی اس کو مال و دولت سے نوازتا ہے، تو اس وقت یہ اس کا انعام مقصود ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آیا وہ شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو وہ کہتا ہے کہ فیقول ربی اکرمن، وہ فخر کے طور پر اور غرور کے طور پر کہتا ہے کہ میرے رب نے جو ہے میرے اوپر انعام کیا اور اکرام کیا، اور یہ انعام و اکرام کرنا میرا حق تھا، اور میں چونکہ اللہ کے یہاں جو ہے مقبول تھا اور میرے اوپر یہ انعام کرنا، میرا یہ اعزاز کرنا جو ہے میرے اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہونے کی علامت ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ انعام، میرے اوپر انعامات کیے. اگر میں مردود ہوتا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں میرا کوئی مقام نہ ہوتا تو مجھے یہ نعمتیں عطا نہ کی جاتی. اس سے اگلی آیت میں جو ہے وہ کفار کی دوسری حالت کو بیان کیا ہے. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، کہ جب اس کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اور اس پر اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری اہانت کر دی، توہین کر دی. یعنی جس کافر کو اللہ تعالیٰ جو ہے روزی کی تنگی میں مبتلا کرتا ہے اور اس سے جو اس کا صبر دیکھنا مقصود ہوتا ہے، تو وہ بطور شکایت کہتا ہے ربی اہانن، کہ میرے رب نے میری قدر کٹا دی اور میری توہین کر دی اور مجھے ذلیل و حقیر کر دیا. ان دونوں آیتوں سے مقصود یہ ہے کہ کافر جو ہے وہ دنیا کو ہی آخر سمجھتا ہے اور دنیا کے اندر خوشحالی
اس کے نزدیک جو ہے وہ مقبولیت کی علامت ہے، اور تنگی اور فقر و فاقہ جو ہے اس کے نزدیک مردودیت کی علامت ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ دنیا کے اندر ایسے ایسے اللہ تعالیٰ کے دشمن گزرے، کافر گزرے جو ائمۃ الکفر تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر دنیاوی نعمتیں تھیں، ان کو ملک بھی دیا ہوا تھا، اور ان کے پاس فوج وغیرہ بھی تھی، دولت بھی تھی، ساری چیزیں موجود تھی، جس طرح فرعون، حامان اور قارون وغیرہ اور شداد دیگر جو بڑے بڑے کفار گزرے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان کے کفر کے سبب یہی نعمتیں جو ہے ان کی زیادہ بربادی کا سبب بنی، جبکہ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے بہت سے مقبول بندے، انبیاء ایسے گزرے ہیں کہ جن پر طرح طرح کی تکالیف آئیں، کبھی جو ہے کفار کی طرف سے عذاب، کفار کی طرف سے جناب ان کو ایذا رسانی ہوگی، یا اسی طرح ان کو کفار کی طرف سے جو ہے شہید کر دیا گیا، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے امتحان کے طور پر ان کو کسی بیماری میں مبتلا کر دیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ امتحان کے طور پر ہوتی ہیں، نہ یہ کہ یہ مقصود ہوتی ہیں، اور یہ خوشحالی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقبولیت اور مردودیت کی علامت ہوتی ہے۔ مذکورہ دونوں آیتوں کی تفسیر میں یعنی الانسان سے جو ہے وہ کافر مراد لیا گیا، لیکن اگر کوئی مسلمان، اس کا بھی زعم ایسا ہی ہے، وہ بھی اسی طرح کرتا ہے، یعنی وہ اس پر جب اعزاز و اکرام ہوتا ہے، مال و دولت اس کے پاس ہوتا ہے، تو وہ یہی خیال کرتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری مقبولیت کی دلیل ہے، اور جب اس کے پاس مال و دولت کی اس پر قلت ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں میں مردود ہو چکا ہوں۔ تو یہ مسلمان بھی ان آیات کے حکم میں شامل ہوگا۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، کلا سے جو ہے یہ کلا حرف زجر ہے کہ ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا تم سمجھتے ہو کہ انعام و اکرام جو حاصل ہونا مقبولیت کی دلیل نہیں ہے، اور اسی طرح رزق کی تنگی یہ مردودیت کی دلیل نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 4 خصلتیں، مذموم خصلتیں جو ہے وہ ذکر کی ہیں، بلکہ کفار کے اندر مزید بھی خصائل مذمومہ جو ہے وہ پائی جاتی ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان کی۔ ان میں سے پہلی خصلت یہ ہے کہ لا تکرمون الیتیم، ان کو خطاب کیا کہ تم لوگ جو ہے وہ یتیم کی قدر نہیں کرتے۔ یتیم یعنی وہ بچہ جس کا والد جو ہے وہ فوت ہو گیا ہو، جو والد کے سائے سے محروم ہو گیا، تو تم لوگ اس کی اہانت کرتے ہو، اس پر ظلم کرتے ہو، اور اس کا مال جو ہے وہ تم ہڑپ کر لیتے ہو، کھا لیتے ہو۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ دوسری خصلت ذکر کی گئی کہ تم جو ہے دوسروں کو جو ہے مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، یعنی تم نہ تو خود جو ہے غریب و مسکین کو کھلاتے ہو، اور نہ دوسروں کو اس کو کھلانے کی ترغیب دیتے ہو۔ تو یہاں پر جو ہے اس آیت میں طعام بمعنی اطعام کے ہے۔ آگے جو ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، یہ تیسری خصلت مذمومہ جو ہے وہ ذکر کی گئی کہ تم میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا لیتے ہو۔ میراث جو ہے وہ میت کے ترکہ کہا جاتا ہے، اس کے اندر اس کے جتنے بھی ورثاء ہوتے ہیں وہ اپنے حصوں کی بقدر جو ہے وہ وارث ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ان کی یہ خصلت مذمومہ بیان کی کہ تم جو ہے وہ میراث کا سارا مال جو ہے وہ سمیٹ لیتے ہو، کھا لیتے ہو، جو دیگر ورثاء ہوتے ہیں، جو کمزور ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، ان کا حصہ نہیں کرتے۔ تو یہ آیات اگرچہ یہ صورت جو ہے وہ مکی ہے، اور مکی دور میں جو ہے وہ میراث کے احکام و تفصیلاً موجود نہیں تھے، لیکن پھر بھی دین ابراہیمی پر وہ لوگ چل رہے تھے، تو اس میں جو ہے کچھ نہ کچھ شریعت کے اندر میراث کے حوالے سے وہ حکم موجود تھا۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا،
اور چوتھی خصلت مذمومہ جو ہے یہ بیان کی کہ تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔ مال سے بہت زیادہ محبت کرنا جو ہے یہ بھی بہت بری خصلت ہے، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، کہ دنیا کی محبت جو ہے یہ ہر برائی کی جڑ ہے، کہ دنیا کی محبت کی وجہ سے بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں، جو ہے حرام آدمی کھاتا ہے، یا کسی کا تلفی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، چوری کرتا ہے، اور اسی طرح خیانت کا مرتکب ہوتا ہے۔ تو ان سارے اعمال کا جو سبب ہے وہ مال کی محبت ہے۔ عزیز طلباء اکرام، یہ آیتیں اگرچہ اپنے حکم کے اعتبار سے، نزول کے اعتبار سے کفار کی خصلتیں ان میں بیان کی، لیکن جن مسلمانوں میں جو مسلمان ان خصلتوں کو اپنائے ہوئے ہیں تو وہ بھی اس کے حکم میں داخل ہیں۔ ان صفات مذمومہ کے ارتکاب پر مسلمانوں سے بھی پوچھا جائے گا۔ اس کے بعد امر رابع یعنی آیات کی ترکیب سن لیجیے گا، فا استنافیہ ہے، اور آگے جو ہے اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعم فیقول ربی اکرمن، اس میں جو ہے اما جو ہے حرف شرط و تفصیل ہے، الانسان مبتدا متضمن معنی شرط، اذا جو ہے یہ حین کے معنی میں مضاف، ما سے موصول ہے، ابتلا فعل، اور ہو ضمیر مفعول بھی ہے، ربہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر معطوف علیہ فا عاطفہ، اور اکرمہ فعل فاعل مفعول جو ہے یہ معطوف اول، اور ونعم یہ فعل فاعل مفعول بھی مل کر معطوف ثانی، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر صلہ ہوا جو ہے ما سے موصول کا، پھر موصول صلہ مل کر یہ مضاف الیہ حین مضاف کا، مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول فی مقدم یقول فعل کا۔ آگے جو ہے فیقول ربی اکرمن، فا جو ہے یہ اما کے جواب میں ہے، یقول فعل ہوا ضمیر مستتر فاعل ہے، اور پھر یقول فعل اپنے فاعل اور مفعول فی مقدم سے مل کر قول، اور ربی مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، اکرمن فعل فاعل مفعول مل کر یہ جو ہے یہ مبتدا کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ مقولہ ہوا، پھر قول مقولہ مل کر یہ خبر متضمن معنی جزا، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف علیہ ہو گیا۔ اکرمن یہاں پر اصل میں اکرمنی تھا، تو نون کو جو ہے یہ یا کو آخر سے حذف کیا گیا ہے تاکہ آیات کے جو رؤوس ہیں ان میں جو مطابقت ہو جائے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، یہ اس کی ترکیب بھی پہلی آیت کی طرح ہے اور یہ اس پر عطف ہو جائے گی۔ اگلی آیت کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، کلا حرف ردع ہے، بل اضراب کے لیے، لا تکرمون فعل ہے، اور ضمیر اس کا فاعل ہے، الیتیم مفعول بھی، لا تکرمون فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف علیہ بو عاطفہ ہے، اور لا تحاضون یہ فعل ہے، ضمیر بارز اس کا فاعل، اور علی طعام المسکین یہ جار مجرور مل کر متعلق ہو جائے گا اس کے فعل کے ساتھ، لا تحاضون فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف اول، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، واو عاطفہ ہے، تأکلون فعل، ضمیر واو ضمیر اس کا فاعل ہے، التراث مفعول بھی، اکلا لما موصوف صفت مل کر یہ مفعول مطلق، لا تاکلون فعل اپنے فاعل، تاکلون فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی مفعول مطلق سے مل کر یہ جو ہے معطوف ثانی ہو گیا، اور وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا یہ بھی اس کی بھی اسی طرح ترکیب ہو کر معطوف ثالث، معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔ عزیز طلباء اکرام، اس پر ہمارا آج کا یہ سبق جو ہے الحمدللہ اپنے اختتام کو پہنچا، اسی پر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔